بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمران بنی اسرائیل میں ایک زاہد اور عابد بزرگ تھے جو بیت المقدس کے امام بھی تھے۔ ان کو کوئی اور اولاد نہیں تھی۔ ان کی بیوی حنا بہت عبادت گزار نیک عورت تھی۔ انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا فرمائی کہ اے اللہ، مجھے ایسی اولاد عطا فرما جو میری آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بنے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ جب انہیں بچہ ہونے کی امید ہو گئی تو دعا فرمائی، اے میرے پروردگار، میں نے نظر مان رکھی ہے کہ اگر مجھے آپ نے لڑکا عطا فرمایا تو میں اسے تیرے نام پر وقف کر دوں گی۔ تو میری نظر قبول فرما، تو دعاؤں کا سننے والا جاننے والا ہے۔ لیکن پیدائش کے وقت امید کے خلاف لڑکی پیدا ہوئی تو انہیں بڑی فکر لاحق ہوئی۔ پھر دعا فرمائی کہ اے میرے پالنہار، مجھے لڑکی پیدا ہوئی ہے اور اللہ خوب واقف ہے جو اس نے جنا ہے، اور حنا نے جو لڑکا مانگا ہے اس لڑکی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس بچی کے کمالات و برکات عجیب و غریب ہوں گے، جس کے بطن سے حیرت انگیز طور پر اللہ تعالیٰ کا عظیم و شان پیغمبر پیدا ہوگا، جسے کبھی عبداللہ، کبھی عیسیٰ، یوسف، کبھی مسیح اور کبھی کلمۃ اللہ، کبھی روح اللہ کے لقب سے اور کبھی ابن مریم کے نام سے پکارا جائے گا۔ ایسی بچی پر تو ہزاروں بچے قربان۔ ماں نے کہا، اے اللہ، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ اسے اور اس کی اولاد کو شیطان ملعون سے بچا کر تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کے پہلے ان کے والد عمران کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کی والدہ اپنی نظر کے مطابق ایک کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس کے مشائخ کی خدمت میں لائی اور کہا کہ یہ منت مانی ہوئی ہے، اسے قبول فرما لے۔ اب سوال پیدا ہوا کہ ان کی پرورش کون کرے؟ سب نے بڑھ چڑھ کر اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں ان کی پرورش کروں گا، اس لیے کہ وہ ان کے امام کی بیٹی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ میں اس کی کفالت کا سب سے زیادہ حقدار ہوں، اس لیے کہ اس کی سگی خالہ جو ماں ہی کے درجے میں ہے میرے نکاح میں ہے۔ دوسرے لوگوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ہم قرأ اندازی کریں گے۔ غرض کے تمام مشائخ، جن کی تعداد 29 تھی، اپنے اپنے قلم لے کر نہرار دن پر پہنچے، اور یہ طے ہوا کہ جس کا قلم پانی پر رکا رہے اور پانی میں نہ بہے، وہ اس بچی کی پرورش کا حقدار ہے۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام ہی کا قلم پانی پر رکا رہا۔ انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی نشو و نما میں ایسی برکت دی کہ ایک دن میں اتنا بڑھتی تھی جتنا کوئی دوسرا بچہ سال میں بڑا ہوتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے مسجد میں ایک بالا خانہ تیار کیا، جس میں ایک زینہ کے ذریعے حضرت مریم علیہ السلام چڑھ جاتی اور ان کے علاوہ اور کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان کا کھانا پینا ان کے پاس پہنچا دیتے، لیکن جب بھی آتے تو ان کے پاس گرمی کے پھل سردی میں اور سردی کے پھل گرمی میں کافی مقدار میں پاتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑی حیرت ہوتی اور پوچھتے، اے مریم، تمہیں یہ پھل کون دے جاتا ہے؟ فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، وہ بڑی قدرت والا ہے، جسے چاہتا ہے بے حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام خدا تعالیٰ کے نبی تھے، دین کا کام کرتے کرتے بوڑھے ہو چکے تھے۔ ان کی بیوی بھی عمر والی تھی، اب تک انہیں کوئی اولاد نہیں تھی۔ جب انہوں نے اللہ کی اس عجیب قدرت کو دیکھا تو دل نے کہا، اے زکریا، جو خدا ایسا قادر ہے کہ بے موسم پھل عطا کر سکتا ہے، وہ مجھ جیسے بوڑھے کو
بے موسم یعنی اس بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے۔ پھر کیا تھا، رات کی تاریکی میں آدھی رات گزرنے کے بعد اسی مسجد کے محراب میں نماز کے لیے داخل ہوئے اور دعا فرمائی، اے میرے پالنہار، گرچہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری ہڈیاں کمزور، میرے بال سفید ہو گئے ہیں، لیکن تو بڑی قدرت والا ہے، تجھے کیا مشکل ہے؟ اس بڑھاپے کے باوجود تو مجھے نیک اور صالح اولاد دینے پر قادر ہے۔ تو مجھے نیک صالح لڑکا عطا فرما کہ میری تنہائی کو دور کر دے اور اس لڑکے سے تو راضی ہو، تو ہی دعاؤں کا سننے والا ہے۔ بارگاہ الہی میں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی، اور جس وقت آپ نماز میں مصروف تھے، فرشتے نے آسمان سے آ کر خبر دی، اللہ رب العزت آپ کو بیٹے کی بشارت دے رہا ہے جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ یہ لڑکا نیک اور صالح ہوگا، اپنی قوم کا سردار ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے کی تصدیق کرے گا اور وہ خود بھی نبی ہوگا۔ اب جب کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں لڑکا ہونے کی بشارت ملی تو سوچنے لگے، اولاد ملنے کی کیا شکل ہو سکتی ہے؟ عام ضابطے کے مطابق یا کوئی اور خدائی کرشمہ ظاہر ہوگا۔ کہنے لگے، اے اللہ، لڑکا ملنے کی کیا شکل ہوگی جبکہ میں تو 120 سال کا بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی 98 سال کی ہے جس سے اولاد ہونے کی امید ختم ہو چکی ہے۔ ارشاد ہوا، اے زکریا، میرے لیے کچھ مشکل نہیں، آخر تم بھی تو کچھ نہیں تھے، ہم نے ہی تو عدم سے وجود بخشا ہے، ایسے ہی ہم تمہاری اولاد کے وجود دینے پر قادر ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، مجھے کوئی نشانی عطا فرما دے جس سے میں جان سکوں کہ اب اولاد ملنے والی ہے۔ ارشاد ہوا، اے زکریا، تم 3 دن لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے مگر اشارے سے، ہاں ذکر الہی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، بس تم صبح و شام میری حمد میں لگے رہو۔ چنانچہ وعدے کے مطابق اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام کو یحییٰ جیسا ہونہار، متقی و پرہیزگار لڑکا عطا فرمایا۔ آپ علم و حکمت، ذہانت اور ذکاوت، عقل و فہم میں عدیم المثال تھے۔ آپ علیہ السلام خدا کے خوف سے ہر وقت روتے رہتے تھے اور ماں باپ کے انتہائی خدمت گزار، کھیل کود، شرارت سے نفرت، اللہ تعالیٰ اور اس کے حکموں کے بجا لانے سے انتہائی محبت رکھتے۔ فکر آخرت اور خوف خدا کا اتنا غلبہ تھا کہ دونوں رخساروں کا گوشت گل گیا تھا، اور نہ ہی دنیا کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا، نہ نکاح کیا۔